میں نے سوال کیا تھا نا کہ اپنے بزرگوں کی فہرست تو پیش کرو, تو بزرگوں کی جو فہرست پیش کی, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, یعنی صدیوں سے کوئی بزرگ میں پیدا, یعنی ان کے بعد بزرگوں کا سلسلہ کیا ہو گیا بھائی. بزرگ ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ دین اتنا یتیم نہیں ہے کہ ایک بزرگ جہلم میں ہو, ایک مکہ میں بیٹھا ہوا ہو اور ایک امریکہ میں ہو, 3-4 مارکیٹ میں بزرگوں, اس کے علاوہ بزرگ کیا ہو گئے امام بخاری کے دور میں ختم. یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں, یہ کیا انگریزوں نے محنت کی ہے جو اتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں؟ بولو نا بھائی. آج سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوتی تھیں یہ انگریزوں نے محنت کی تھی, ہندوؤں نے یہ سب بزرگوں کی محنتیں ہیں جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں. یہ سارے گستاخ رسول تھے. تو یہ مسجدیں کس نے بھری؟ آج جو مسلمان دنیا بھر میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں, یہ سارے علماء اہل اللہ کی دعائیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا, لوگوں کو تبلیغ کرنا, ان کو گائیڈ کرنا. یہ ہر ایک دور بھی اگر ایسا ہوتا نا کہ بزرگ شارٹ ہو جاتے تو مسجدیں خالی, امت کو کھینچنا پڑتا ہے مسجدوں کی طرف, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, پھر یہ مسجد. ورنہ پروپیگنڈا دیکھو, فتنہ دیکھو. اس فتنے کے دور میں تو اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا. قادیانیت کا فتنہ جو ختم ہوا ہے ہندوستان سے, یہ کس نے ختم کیا ہے؟ جن لوگوں نے ختم کیا ہے وہ سارے گستاخ رسول تھے. تو اللہ نے قادیانیوں کے خلاف کام بھی کس سے لیا؟ گستاخوں سے لیا. اور آج تک گستاخوں سے اللہ قادیانیوں کے خلاف کام لے رہا ہے. جاؤ لندن میں جا کے دیکھو جناب سہیل بابا صاحب اور ان کے والد کی محنتیں, کس قدر سخت فتنہ ہے قادیانیت کا لندن میں. اور اس فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہوا کون ہے؟ علماء کھڑے ہوئے ہیں, بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کے اکابر کو آپ نے سب نے کیا کہہ دیا؟ ایک صاحب نے کہا میں صرف مولانا طارق جمیل صاحب کو مانتا ہوں, باقی مولانا شریف تھانوی بھی مشرک اور شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی مشرک, صرف مولانا طارق جمیل صاحب. میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب شیخ الحدیث کو مشرک نہیں مانتے, وہ ان کو توحید پرست مانتے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کو اپنا رہبر مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں. اگر آپ کی نظر میں مولانا اشرف علی تھانوی گستاخ رسول ہیں تو اس گستاخ کو بزرگ ماننے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ خامخواہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریفیں کر کے قوم میں شو مارنے کی کوشش مت کرو. وہ تو مانتے ہیں ان سب بزرگوں کو, جتنے بھی بزرگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. دلائل دیکھو, ہر عوام کو کے پاس علم کامل نہیں ہوتا, کوئی بھی دلیل کا لیبل لگا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر سکتا ہے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے آج بھی بزرگ ہیں, اور آج سے پہلے بھی تھے, اور ہر دور میں تھے, اور ہر دور میں رہیں گے. جو ان کے خلاف جائے گا وہ بزرگوں کی فہرست سے باہر ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اللہ اسے قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. یہاں جماعت المسلمین سے مراد فرقہ نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ عامت المسلمین. عمومی طور پہ مسلمان ایک طرف ہیں, اور آپ نے ابن تیمیہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ گمراہ کہہ دیا. ابن قیم کو بھی گمراہ کہہ دیا, شاہ ولی اللہ کو بھی گمراہ کہہ دیا, مجدد الفسانی کو بھی. ہندوستان میں انگریز کی تحریک کو ناکام بنانے والے, ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والے شاہ ولی اللہ تھے اور مجدد الفسانی تھے. یہ دو بزرگ نہ ہوتے آج ہم بیٹھ کے ہندوؤں کی پوجا کر رہے ہوتے, گائے کے پیشاب پی رہے ہوتے ہم لوگ بیٹھ کے, یا پھر انگریزوں کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے. اسلام تو مٹ گیا تھا انگریز کے آنے کے بعد. ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, تاریخ, گورے ان کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا, لیکن آپ نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ بولو بھائی, گستاخ, گمراہ. وہ فلانے کو یہ خواب آ گیا تھا, فلانے نے یہ لکھ دیا تھا. نکالنے کو ہر ایک کی کتاب میں کچھ بھی نکل سکتا ہے. آپ کی مثبت سوچ ہے تو آپ اس کا اچھا مطلب لے کے جاؤ گے, اور بری سوچ ہے تو آپ کو کیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے. ایک بھینگا تھا نا, اس کے سامنے ایک شخص گیا, کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ایک بھینگا, کہنے لگا مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ ڈاکٹر کو 1 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4. تو آپ کی آنکھ میں ہی اگر فالٹ ہو تو آپ کو کبھی بھی سیدھی چیز نظر
نہیں, آپ الٹے کھڑے ہوئے ہو نا تو آپ کو ساری دنیا الٹی نظر آئے گی. اب آپ اشرف علی تھانوی کو بھی الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رحمہ اللہ, آپ ابن تیمیہ کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہر ایک کو لگے ہوئے ہیں, تو آپ بہتر ہے کہ آپ یوں ٹرن ہو جائیں تھوڑے سے, تو آپ کو سارے کیا لگیں گے, سیدھے ہو جائیں.